شفا اتارا. اب ذرا دیکھیں ایک تصور ہے پانی کا, ایک تصور ہے پانی کا. کبھی پانی حضرت موسیٰ کے عصا کی ضرب سے, کبھی ایک پتھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہے, وہ بھی ایک پانی ہے. کبھی حضرت اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ سے پانی نکل رہا ہے جیسے آب زمزم کہتے ہیں, وہ بھی ایک پانی ہے. پیو تو شفا ہے, پیو تو شفا ہے. تو قرآن میں شفا, تو یہ آب زمزم میں شفا کیسے؟ شفا تو صرف قرآن میں رہنا چاہیے. حضرت اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ سے جو چشمہ پھوٹے اس میں شفا کیوں؟ تو قرآن کی آیت سے اور آب زمزم سے ٹکراؤ ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا نا. اب لوگ کہیں نہیں میں آب زمزم کو شفا نہیں مانوں گا, میں تو قرآن کی آیت کو شفا مانوں گا, شفا مانوں گا. تو مجھے بتاؤ جس پر یہ قرآن اتر رہا ہے وہ زیادہ شفا کا مفہوم سمجھتا ہے کہ آج کے مولوی سمجھتے ہیں, حضور سمجھتے ہیں نا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, جن پر کتاب اتاری گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شفا کی کیفیت اور شفا کا اطلاق کہاں کہاں کیا جانا درست ہے. یہ ہمارا نبی اچھی طرح جانتا ہے. تو آب زمزم میں شفا, حضور کی انگلی سے ایک موقع پر چشمہ پھوٹا, اس پانی میں شفا, اس پانی میں شفا. حضرت ایوب کی ایڑی کی رگڑ سے جو چشمہ پھوٹا وہ ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی, اس میں بھی شفا, اس میں بھی شفا. ارے جب نبیوں سے اولو الامر سے جو امر والے تھے, اللہ کا امر جنہیں کہا جا سکتا ہے, ان کے جسم سے کبھی چشمہ پھوٹتا رہا اور لوگ شفا پاتے رہے. ایک صاحب امر حضور کی امت میں ایسا آیا جس نے ایک ایسا حوض بنایا جو فقیر المثال ہے, ایسا حوض بنایا جس کی مثال اور نظیر کہیں نظر نہیں آتی. اس حوض کو کہتے ہیں نیل شریف. یہ جو منکم من انفسہم یا اس طرح کا جو لفظ آتا ہے نا تم میں سے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم میں سے ہیں تو ان سے ہی جڑے رہنا, ان سے بھٹک کر بھاگنا نہیں, ورنہ اللہ کے امر کے باغی ہو جاؤ گے. اسی لیے حضور کے بارے میں بھی آیت ہے کہ یہ تم ہی میں سے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تم جیسے ہیں, تم ہی میں سے ہیں, لہذا تم انہی سے جڑے رہنا. لاکھ کوئی آتا رہے, بادشاہ آ جائے, سلطان آ جائے, صاحب اقتدار آ جائیں, بادشاہ اور حکام جو بھی آ جائے, تم ان سے کبھی کترانا مت. ان کے خیمے میں پانی ختم ہو جائے پھر بھی انہی سے لگے رہنا, ان کے خیمے میں دانا ختم ہو جائے پھر بھی انہی سے جڑے رہنا, ان کے پاس دولت و ثروت نظر نہ آئے پھر بھی تم انہی سے لگے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولو الامر ہے, یہ اولو الامر ہے, ان سے کترانا نہیں, ان سے دور مت ہونا. اب دیکھیں مخدوم سمنہ مفسر قرآن بھی ہے, مخدوم سمنہ محدث جلیل بھی ہے, مخدوم سمنہ محقق بھی ہے, مخدوم سمنہ زبردست جیل عالم دین بھی ہے, مخدوم سمنہ ولایت کے شہسوار بھی ہے, مخدوم سمنہ. اب ذرا غور کریں, توجہ دیں, حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ایک ولی ہے نا اسے خضر کہتے ہیں, ایک ولی ہے جسے خضر کہتے ہیں, اور سورہ کہف میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے ان کے سفر کو, ان کی کرامتوں کو, ان کے معاملات کو, ان کی حکمت کو, ان کی دانائی کو, ان کے فہم و فراست کو اللہ نے بیان کیا ہے. اور موسیٰ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ایک دو بچے ہیں یتیم
بچے شہر میں رہتے ہیں، ان کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی، ان کے باپ داداؤں میں سے آدمی کشت میں ان کے لیے خزانہ وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، دیوار کی جڑ میں خزانہ وکان تحتہ کنز لہما، ان دونوں بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ حضرت خضر نے دیکھ لیا، کہا دیوار گر جائے گی، ان کے مال کو ان کے لوگ لوٹ لے جائیں گے، دیوار کو ہاتھ لگایا، سیدھی کر دیا۔ اولو الامر ہے، ٹیڑھی دیوار سیدھی ہو گئی، ان کے ہاتھوں سے بہت سارے ٹیڑھے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں، اور ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ اولو الامر ہے، یہ اولو الامر ہے، وہی خضر ہے جن کے معاملات کو پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر اور تقریریں سن کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ حضرت خضر کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ وہی خضر ہے جو حضرت سید اشرف جہانگیر شمنانی پیدا نہیں ہوئے، والد سے آ کر کہتے ہیں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بیٹا صرف تیرا بیٹا ہی نہیں بلکہ اولو الامر ہوگا۔ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، دل مردہ ہو تو بھی زندہ کرتے ہیں، جسم مردہ ہو تو بھی زندہ کرتے ہیں، زبان مردہ ہو جائے اسے بھی زندہ کرتے ہیں، آنکھ مردہ ہو جائے اسے بھی زندہ کرتے ہیں، یہ اگر ایمان مردہ ہو جائے تو بھی اسے زندہ کرتے ہیں۔ یہ بڑے خوبیوں والے ہیں۔ کہا قرآن مجید نے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو اولو الامر ہیں، کہتے ان کے ہاتھ میں اللہ کا امر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے مبارک بنایا، مجھے اللہ نے مبارک بنایا، تو پتا چلا کہ جو صاحب امر ہیں وہ مبارک ہوتے ہیں، وہ کہیں قدم رکھتے وہاں برکت آ جاتی ہے، اگر برکت نہ ہو تو برکت آ جاتی ہے، کیونکہ یہ صاحب امر ہے، یہ اولو الامر ہے۔ اب ذرا دیکھیں، غور فرمائیں، حضرت مخدوم اشرف تارک السلطنت سید اشرف جہانگیر شمنانی جا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے سوچا آج ذرا اس تارک السلطنت فقیر اور درویش سے ذرا ہم مذاق کرتے ہیں۔ ایک لڑکا سفید کپڑا اوڑھ کر لیٹ گیا، باقی لوگ کھڑے ہو گئے اور کہے حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، بہت دیر سے ہم منتظر ہیں، کوئی ملے تو پڑھائے، کوئی ملے تو اس سے نماز پڑھوائی جائے۔ مخدوم اشرف اولو الامر ہیں، تم میں سے ہیں لیکن تم نے ان کو پہچانا نہیں، تم میں سے ہیں تم نے انہیں پہچانا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سوچ لو، غور کر لو، کیونکہ مجھ سے کہہ رہے ہو تم نماز پڑھانے کے لیے۔ کہا نہیں حضور آپ پڑھا دیں۔ پڑھانی یہ تھی جیسے ہی یہ اللہ اکبر کہیں گے تم کھڑے ہو جانا اور ہم ہنسنے لگیں گے، یہ بور ہو جائیں گے، ان کا مذاق اڑ جائے گا، تو جب وہ اس کا کنیکشن امر الہی سے ہو، امر رسول سے ہو، امر علی سے ہو، امر حسین سے ہو، ارے جہاں پوری قطار کی قطار امر الہی کی سمجھ دے رہی ہو، اس سے نماز پڑھوانے سے پہلے سوچ لینا۔ لوگوں نے کہا نہیں آپ پڑھائیے، جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر، ثنا پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، اب وہ کفن اوڑھے ہوئے لیٹا ہے، پیچھے سے لوگ اشارہ کر رہے ہیں اٹھ جلدی، اٹھ جلدی، ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم انہیں رسوا کریں گے، تو تو ہمیں رسوا کرنے پر آمادہ ہے، لیکن وہ اٹھتا نہیں۔ جب مخدوم اشرف نے سلام پھیر دیا، لوگوں نے کہا حضور یہ تو زندہ ہے، یہ اٹھتا کیوں نہیں؟ کہا نہیں، جس کی نماز اشرف پڑھا دے وہ بھی زندہ نہیں ہوتا۔
یہ اولو الامر ہیں، تم میں سے ہیں، ان سے کبھی ٹکرانا مت، ان سے کبھی جھگڑا مت کرنا، ان کا احترام کرتے رہنا، ان کی عزت کرتے رہنا، ان سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ پورا گاؤں ان سے عقیدت رکھتا ہے، یہ پورا گاؤں ان سے فیض لیتا ہے، یہ پورا گاؤں ان کا نام ریوا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ پورا گاؤں حضرت مخدوم اشرف سے اولو الامر کی حیثیت سے محبت کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ میں یہ آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں کہ دیکھیں آپ کہ آپ مفسر، محدث، محقق سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کی شہرت اس چیز ان سب ناموں سے نہیں ہے، ان سب ناموں سے نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ مخدوم اشرف جہاں پہ دھن کھیلا جاتا ہے، وہ مخدوم اشرف جہاں پہ حاضری آتی ہے، وہ مخدوم اشرف جہاں پہ بیمار بھاگے جاتے ہیں، وہاں علمی تعلق کچھ نہیں، وہاں پر کوئی علمی معاملہ نہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا وہاں پر بہت اونچا علمی قلعہ ہے، علمی مینار ہے۔ لیکن بات اتنی سی ہے، ہمارے نبی کے تعلق سے قرآن مجید نے کبھی ان کی نظر کے بارے میں ذکر فرمایا، کبھی ان کے رخسار کے بارے میں ذکر کیا، کبھی ان کی زلف کے بارے میں ذکر کیا، کبھی ان کے دست اقدس کے بارے میں ذکر فرمایا، کبھی ان کے سینے اقدس کا تذکرہ کیا، کبھی ان کے قدم، کبھی ان کے زانوؤں کا تذکرہ ہوا، کبھی ان کی بلندیوں کا تذکرہ ہوا۔ سارے تذکرے اپنی جگہ پر مسلم ہے، درست ہے، لیکن ایک جب بات آئی نا تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ عظیم تو ساری چیزیں ہیں، عظیم تو ساری چیزیں ہیں، لیکن حضور کی صفات کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ کہا اے محبوب آپ کا جو اخلاق ہے نا، آپ روتے ہوئے کا آنسو پوچھ دیتے ہیں، آپ کا یہ آنسو پوچھنا عظیم ہے۔ آپ بھوکوں کو جو کھانا کھلا دیتے ہیں، آپ کا یہ کھلانا عظیم ہے۔ آپ مرتے ہوئے کو جو زندہ کر دیتے ہیں، یہ آپ کا کرنا عظیم ہے۔ آپ بے روزگاروں کو جو روزگار دے دیتے ہیں، یہ کرنا عظیم ہے۔ بے برکتی کے جو شکار ہیں ان کو برکت دے دیتے ہیں، یہ عظیم ہے۔ تو پتہ یہ چلا حضور کی ساری صفات تو اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ عظیم کہا ہے وہ اخلاق ہے، وہ خدمت خلق ہے، لوگوں کی خدمت۔ تو مخدوم اشرف کی پہچان قلمکار کی حیثیت سے نہیں، مصنف، مدبر، محدث، محقق، جید عالم دین، ان سب مناصب کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے ان کی پہچان نہیں ہے۔ انہوں نے جس چیز کو اپنایا اسے کہتے ہیں خدمت خلق۔ جو خدمت خلق پہ زور دیتا ہے، اللہ پھر اسے اپنی قربت کا مزہ دیتا ہے اور امر الہی کے سمندر میں اس کو تیراک بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اولی الامر منکم، تو اب اس سمندر میں تیرتا جا، لوگ تجھ سے فیض یاب ہوتے چلے جائیں گے۔ مخدوم سنہ کے فیوزات و برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مستفیض و مستنیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام